السلام علیکم دوستو، آپ نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ تو مجھے خیال ہوا کہ شاید اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہے، ان کی وجہ سے یہ رو رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹے، تجھے میں اخروٹ اور بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیل لینا۔ تو اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیلنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ تو میں نے پوچھا کہ پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ تو دوستو، وہ بچہ کہنے لگا کہ ہم علم حاصل کرنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں، عبادت کرنے کے واسطے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ تو حضرت بہلول نے کہا کہ اللہ جل شانہ آپ کی عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تو بہلول کہتے ہیں کہ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ تو دوستو، اس بچے نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چلا جاؤں میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا۔ دنیا ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے اور نہ ہی کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ پس او بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی ایسی چیز تیار کر جو آخرت میں کام آنے والی ہو۔ دوستو، یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوں کی لڑی اس کے رخساروں پر جاری تھی، اور پھر انہوں نے یہ 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تو بہلول کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی میں پوچھنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا کہ ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا گیا۔ تو وہ بچہ کہنے لگا، دوستو، کہ بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چولہے میں رکھتی ہے، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا کہ صاحبزادے بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی اور نصیحت کر دیجئے۔ تو دوستو، اس بچے نے اس پر 14 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اور نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ وہ منظر اس وقت گویا میرے سامنے ہے جب میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا۔ میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑھا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر گوشت بھی نہیں رہے گا اور کھال بھی نہیں رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزویں ہیں کہ پوری ہی نہیں ہوتی، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرہ سا بھی ساتھ نہیں ہے، اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بغیر کیا نہیں ہو سکتا، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا،
لیکن میں اس کے غایت حلم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرأت ہوتی رہی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی، اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لہو و لعب سے احتراز کیا جاتا، لیکن کیا کرے کہ ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل ہی نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کو بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میں میری بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی میرا کوئی معین و مددگار نہ ہوگا۔ بس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک لہو ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا۔ دوستو، بہلول کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں گش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا، تو وہ کہنے لگے کہ تو اس کو نہیں جانتا، یہ حضرت حسین کی اولاد میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے۔ واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا تھا۔ دوستو، حق تعالی شانہ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے منتفع فرمائے۔ بے شک اس واقعے کی ایک ایک نصیحت میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، چنانچہ ان قیمتی نصیحتوں کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔